ساری دنیا کے نام۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی کا سفر انڈونیشیا جاری۔ خلیفہ امیر اہل سنت اور رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری نے بیرن شہر کے سیلاب سے متاثرہ اطراف علاقوں کا وزٹ کیا۔ FGRF کے تحت متعدد خاندانوں میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم۔ نواب شاہ سندھ میں 7 فروری کو تاجروں، پروفیشنلز اور ذمہ داران کے درمیان سیشنز کا انعقاد۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سنت بھرے بیانات کیے، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 30 جنوری کو تاجروں کے درمیان نیکی کی دعوت۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ 5 فروری 2026 کو جامع مسجد کنز الایمان ممباسا کینیا میں دعوت اسلامی کے تحت احکام زکوٰۃ کورس، مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت طلباء کرام، مبلغین اور ذمہ داران کی شرکت۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی محمد عرفان عطاری نے سنت بھرا بیان کیا اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب میں ینگ جرنلسٹ فیڈریشن کے وفد کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے سنت بھرا بیان کیا، دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ماہ رمضان میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کرنے کا فرمایا، اور اپنے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ یا اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے، اس کا نیکیوں میں دل لگے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچے، اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے۔ اس میں یہ 12 دیے گئے جنتی اعمال یہ رمضان کے لیے، بہت اچھے اچھے اعمال ہیں اس میں۔ مثلاً یہ کہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کی اور گناہوں سے سچی توبہ کی۔ کیا آج آپ نے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ادا کی؟ کیا آپ نے سحری و افطاری کے بعد دعا کی؟ کیا آج آپ نے ممکن ہو تو ماں باپ کی دستبوسی کی، اناج چومے؟ صلہ رحمی کی نیت سے کم از کم ایک رشتہ دار ترجیحاً ناراض، اگر ناراض ہو تو نہ بھی ہو تو اس سے مل کر یا فون وغیرہ پر مزاج پرسی وغیرہ کی۔ تو اس طرح 12 جنتی اعمال جو سوالات کی صورت میں، تو یہ اس کو کھانے بھرنے اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں، ترغیب دلا کر کے تب نیکیوں میں ہم مصروف کریں گے نا، تو یہ ادھر ادھر بندہ جانے میں، گناہوں میں پڑنے میں، فضولیات میں امید ہے کہ فرق پڑے گا اگر اس میں مصروف کریں گے تو ان کو یہ کام دے دیا جائے ان کو کہ بھائی جنتی اعمال لے اور جنت کی طرف رخ کر، ادھر ادھر کہاں جاتا ہے۔ بہت محنت کی ہے اس پر میں نے جی ہاں، کہ عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں دونوں کو یہ کام آئے، یہ نہ ہو یار یہ صرف عیسائی بھائی کے لیے۔ تو یہ اس کو ضرور لیجئے گا، ایک بار پڑھ لیجئے، بھلے آپ کو ایک پر عمل کر سکیں، 12 پر نہیں بھی کر پاتے، ایک پر عمل کر سکیں تو بھی کریں ضرور۔ ایپ اسٹور اور پلے اسٹور دونوں پر iOS اور اینڈرائڈ جو موبائل ہوتے ہیں ان پر آپ جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گروپ میں شیئر کر دیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی آپ یہ پہنچا دیں، آپ ان کو کم از کم لنک شیئر کر دیں تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو یہ اللہ نے چاہا تو گھر گھر عام ہو جائے گا۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو کوئی نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف رجحان بڑھتا ہے، مسجد کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی طرف، عبادت کی طرف، تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی آپ کے لیے، ایک سیلف چیک بیلنس اور ایک سسٹم ہو جائے گا، ایک پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا کرنے ہیں، تو یہ 12 پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔
فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے بیرن شہر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا، جہاں علماء کرام و دیگر سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز FGRF کے تحت مقامی عاشقان رسول کے متعدد خاندانوں میں اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سفر انڈونیشیا کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی کی جہاں دینی کاموں میں مصروفیت رہی، وہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت انڈونیشیا میں ہونے والے فلاحی کاموں میں رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری، نگران انڈونیشیا مشاورت اور دیگر ذمہ داران کے ہمراہ حصہ لیا۔ اسی دوران 6 فروری 2026 کو بیرن شہر کے اطراف ایک گاؤں میں شعبہ FGRF کے تحت امدادی کام کرتے ہوئے راشن و اشیاء ضروریہ اور نقد رقوم تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جبکہ بیرن کے مقامی دینی ادارے دارالمنورہ المبارکہ کے استاد مولانا مولیادی شافعی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سے ملاقات کے دوران انڈونیشیا سمیت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور دینی ادارے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام کو بھی فیضان مدینہ بندہ اچے انڈونیشیا میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پورے ماہ رمضان شریف کا اعتکاف خود بھی کرنے اور دیگر کو بھی اعتکاف کروانے کا ذہن دیا گیا، جبکہ مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی رہا۔ بیرن شہر سمیت انڈونیشیا کے دیگر علاقوں میں ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے خلیفہ امیر اہل سنت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آچے صوبہ ہے، اس کے جو بعض شہروں میں شدید سیلاب آیا تھا، جس سے کئی مکانات جو وہ بہہ گئے، کئی جو ہے وہ مویشی بہہ گئے اور کچھ جو افراد جو ہے وہ دنیا سے ہی چلے گئے، کئیوں کا نقصان ہوا۔ ہم اس گاؤں میں آئے ہیں، یہاں پہ بھی جو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ FGRF تو اس کے تحت یہاں آئے ہیں مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، جنہوں نے ہمیں مال دیا، جنہوں نے ہمیں رقوم دی، اللہ کریم ان کا دینا قبول فرمائے، انہیں ثواب آخرت سے محروم نہ فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جن کا جو نقصان ہوا اللہ کریم انہیں اس کا اچھا بدل عطا فرمائے۔ میں یہ غور کر رہا ہوں، بھی رمضان شریف کی آمد ہے، شعبان ہی میں رمضان کی ہمارے یہاں گھروں میں تیاری ہو جاتی ہے، کئیوں کے تو یہاں گھر ہی بہ چکے، ان کے بعد رہنے کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے جو یہاں پانی اتنا اترا کہ زمین چلنے کے قابل ہوئی ہے، اب دیکھیں ان کا رمضان کیسے گزرے گا۔ اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، ہمارے لیے بھی آسان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی و فلاحی کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اگلی خبر دیں گے آپ کو نواب شاہ سندھ سے، جہاں 7 فروری 2026 کو نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے تاجروں، پروفیشنلز اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے درمیان منعقدہ سیشنز میں سنت و بھرے بیانات کیے اور رمضان شریف میں انفرادی عبادت، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شرکت اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر اراکین شورا بھی موجود تھے۔ دیکھتے ہیں محمود عطاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری نے 7 فروری 2026 کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اراکین شورا حاجی محمد شاہد عطاری، حاجی محمد علی عطاری و دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نواب شاہ کا سفر کیا۔ اس موقع پر شعبہ رابطہ برے تاجران کے تحت ایک شخصیت کی رہائش گاہ پر سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں نواب شاہ سمیت مختلف شہروں سے کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غمزدہ شخص کی دلجوئی اور غم خواری کرنا فضیلت والا عمل ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن اور مالی عبادت ہے، جس کی ادائیگی کے فضائل اور عدم ادائیگی کے نقصانات سے بچنے کے لیے شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ آخر میں نگران شورا نے دعائے خیر کی، جس کے بعد کاروباری شخصیات و دیگر عاشقان رسول نے نگران شورا سے ملاقات کی۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندہ باد۔ پروفیشنلز فورم کے تحت بھی ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے اچھے گمان سے متعلق گفتگو کی۔ نگران شورا نے پروفیشنلز کو ترغیب دی کہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اس موقع پر اراکین شورا و دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ سیشن کے آخر میں پروفیشنلز نے نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری سے ملاقات بھی کی۔ میراج سٹی نواب شاہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نواب شاہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل و یوسی سطح کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے ناظرین بھی شریک ہوئے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے رمضان شریف کی برکتوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ اللیل اور تہجد پڑھنا انفرادی عبادات میں شامل ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان شریف تبدیلی کا مہینہ ہے، اس میں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھ لیں ہم اس مبارک ماہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس موقع پر نگران شورا نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو
نیکی کی دھوم مچانے کے لیے قافلوں میں سفر کی ترغیب دی، جس پر نگران شورا و ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں دعا و صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر اراکین شورا حاجی محمد شاہد اتاری اور حاجی محمد علی اتاری بھی موجود تھے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں تاجروں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران مجلس فیصل آباد سٹی، مختلف شعبات سے وابستہ تاجران اور دیگر ذمہ داران و عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا، نیز دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی تاکید بھی کی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی ایک مسجد میں احکام زکوٰۃ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفتی جمیل احمد اتاری نے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی امدادیہ مسجد میں احکام زکوٰۃ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی جمیل احمد اتاری نے احکام زکوٰۃ کورس کی اہمیت بتائی اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق شرعی احکامات بیان کیے۔ دوران کورس مفتی جمیل احمد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ آخر میں صلاۃ سلام پڑھا گیا، جبکہ مفتی جمیل احمد اتاری نے دعا بھی کروائی۔ کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی نے ہر ایک مارکیٹ کے لیے وقتاً فوقتاً ہر جگہ یہ زکوٰۃ کورس کیا جا رہا ہے۔ سب کو یہ چیز سیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں زکوٰۃ نکالنے میں اور اس کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت نصیب ہوا ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ہمیں کس طریقے سے ادائیگی کرنا ہے ہمیں بہت بہترین انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے، اور ہم مشکور ہیں ان کے کہ ہمیں امدادیہ مسجد میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ لیے چلتے ہیں آپ کو فریقہ کی جانب، جہاں ممباسا کی جامعہ مسجد کنز الایمان میں ہونے والے احکام زکوٰۃ کورس کے دوران دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد عرفان اتاری مقدس ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ کے شرعی مسائل پر رہنمائی کی تفصیلات جانتے ہیں ابو قوی اتاری کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک کینیا کے شہر ممباسا میں 5 فروری 2026 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد کنز الایمان میں احکام زکوٰۃ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام اور مبلغین و ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد عرفان اتاری مدعا ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کیا اور اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی مختلف نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور ہر حال میں رب کریم کا شکر بجا لانے اور اس کا ذکر کرنے، نمازوں کی پابندی سمیت دیگر نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا ذہن دیا، جبکہ احکام زکوٰۃ کورس کرواتے ہوئے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت، سونے و چاندی اور مال تجارت کے نصاب زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق شرعی احکامات بیان کیے اور اس کے مختلف مسائل کے حوالے سے شرکاء اسلامی بھائیوں کو آگاہی دی، جبکہ انہیں اپنے اموال کی بروقت زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اسی دوران سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جس میں مفتی محمد عرفان اتاری مدعا ذلہ العالی نے شرکاء کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے رہنمائی کی اور انہیں علم دین سیکھتے رہنے کا ذہن دیتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر مفتی محمد عرفان اتاری مدعا ذلہ العالی نے دعا کروائی۔ آپس کی نہ اتفاقیاں، رزق کی تنگیاں، بیماریاں سب دور فرما دے۔ الہی ہم سب کو نیک بنا دے، اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ احکام زکوٰۃ کورس کے بعد شرکاء عاشقان رسول کی مفتی محمد عرفان اتاری مدعا ذلہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خوشی کی مدنی خبر دیتے ہیں سری لنکا سے، جہاں کولمبو سٹی میں گریجویشن سیرمنی کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا حاجی خالد اتاری، حاجی محمد امین اتاری اور رکن سری لنکا مشاورت نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ طلباء کرام کے دستار بندی کے ساتھ انہیں اسناد بھی پیش کی گئیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ قرآن پاک و علم دین کی شمع سے دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے افراد کو روشن کرتا دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کے تحت پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں برانچز قائم ہیں، جن میں طلبہ کرام درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ انہی برانچز میں سے ایک برانچ سری لنکا کے سٹی کنیا میں بھی قائم ہے، جہاں سے اس سال درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کرنے کی سعادت پانے والے مدنی اسلامی بھائیوں اور امامت کورس مکمل کرنے والوں کی دستار بندی کے سلسلے
سلسلے میں عظیم الشان گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی و مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور سری لنکا مشاورت کے نگرانوں، اراکین اور دیگر ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ سنت بر اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد امین اتاری اور رکن سری لنکا مشاورت نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ اسی دوران سری لنکا سمیت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے شرکاء عاشقان رسول کو بھی دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں خود بھی حصہ لینے اور دیگر کو بھی اس کی دعوت دینے کا ذہن دیا۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ان خوشی کے لمحات میں مزید خوشی دوبالا تب ہوئی جب دوران اجتماع جامعۃ المدینہ سے درس نظامی یعنی عالم کورس اور امامت کورس مکمل کرنے والے طلبہ کرام کی دستار بندی کی گئی اور انہیں اسناد بھی پیش کی گئیں۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ینگ جرنلسٹ فیڈریشن کے وفد کی حاضری ہوئی، جہاں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے کردار سازی کے موضوع پر گفتگو کی اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 30 جنوری 2026 کو ینگ جرنلسٹ فیڈریشن کے وفد کی حاضری ہوئی، جس میں ینگ جرنلسٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر محسن شہزاد مغل، سیکریٹری جنرل شہریار زاہد، ڈپٹی سیکریٹری جنرل اسامہ زاہد، سینٹرل کینٹ ممبر سید علی رضا، جنرل سیکریٹری لاہور میاں ارسلان سمیت دیگر نوجوان صحافی شامل تھے۔ اس موقع پر سینئر صحافی قاضی اسد، صدر نیشنل یوتھ الائنس شہزادہ بٹ، نگران مجلس پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ لاہور ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے صحافت کے دوران قرآن و سنت کے احکامات کو مقدم رکھنے کا ذہن دیتے ہوئے کردار سازی کے موضوع پر گفتگو کی اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی ترغیب دی، جس پر مہمانوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ حاجی صاحب کے ساتھ ہمارا سیشن تھا، بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، دعوت اسلامی کو دیکھنے کو ملا کہ دعوت اسلامی کس طرح پاکستان سمیت دنیا کے جو مختلف ممالک میں جیسے کام کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جن کا آپ کو نہیں پتا، ادھر آ کے بہت سی چیزیں حاجی صاحب نے بتائی، جس طریقے کے ساتھ یہ اپنی ایک یونیورسٹی اور بچوں کے لیے ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا زبردست ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ بہت سے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں تھے ان پر ہم نے گریپ حاصل کی، اور حاجی صاحب نے سب سے بڑی جو بات کی ہے کہ آج جتنی ہماری حیثیت ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے، سوشل چینج کے لیے ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہم سوشل چینج میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے کہ جو ہم اپنی لمیٹیشن کے اندر، جو ہمارا ایک کرائیٹیریا اس کے اندر ہم رہ کے ہم کام کر رہے ہیں، وی آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے بھینس کالونی میں 24 جنوری 2026 کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوسری جانب اصحاب کہف مسجد میں سحری و تہجد اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں 24 جنوری کو نیک اعمال اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو خوب عبادت کرنے، نفل روزے رکھنے، کثرت سے درود پاک پڑھنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ دوسری جانب 25 جنوری کو قائد آباد کی اصحاب کہف مسجد میں سحری و تہجد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری، مقامی عاشقان رسول اور شعبے کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے باجماعت تہجد کی نماز ادا کی، تلاوت قرآن پاک و مناجات کا سلسلہ ہوا، نفل روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کی گئی، جبکہ فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگایا گیا۔ بعد نماز فجر تفسیر سنانے کا حلقہ لگا، شجرہ شریف پڑھا گیا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا لاہور کے وائس چانسلر و سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود کی فیضان مدینہ گجرات میں حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبات کا وزٹ کروایا اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر گجرات میں قائم فیضان مدینہ میں 24 جنوری 2026 کو یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا لاہور کے وائس چانسلر اور سابق وزیر تعلیم میاں عمران مسعود کی حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے مختلف شعبات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ نیز اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی بتایا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا۔ اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل بھی تحفے میں پیش کیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، پریس کلب ملتان پنجاب پاکستان میں 23 جنوری
जनवरी 2026 को मीडिया डिपार्टमेंट के तहत महफिल नात का इनेकाद किया गया। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम प्रेस क्लब में मीडिया डिपार्टमेंट के तहत महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रेस क्लब से वाबस्ता मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया, न्यूज एडिटर, कैमरामैन और रिपोर्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया डिपार्टमेंट दावत इस्लामी के डिवीजन जिम्मेदार इस्लामी भाई ने सुन्नत भरा बयान करते हुए दुरूद व सलाम पढ़ने के फजाइल बयान किए। अहले बैत अतहार से मोहब्बत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत करने और कुरान पाक की तालीम हासिल करने की अहमियत पर भी गुफ्तगू की। आखिर में सलातो सलाम पढ़ा गया। एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें, लसबेला बलूचिस्तान पाकिस्तान में कायम प्रेस क्लब हब के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज लासी ट्रैफिक हादसे में क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी हाई स्कूल के सब्जा जार में अदा की गई, जिसमें मरहूम के अहल खाना, रिश्तेदार, निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत लसबेला ओथल के निगरान मुशावरत, सियासी और समाजी शख्सियात, सरकारी अफसरान और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मुबल्लिग दाऊद इस्लामी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, दुआ मग़फ़िरत भी करवाई। दाऊद इस्लामी श्रीलंका के तहत 18 जनवरी को कोलंबो में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने सुन्नत भरा बयान किया। आखिर में मुलाकात का सिलसिला भी हुआ, तफसीला जानेंगे इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के तहत इस्लामी बहनों में दीनी कामों को बढ़ाने के लिए 18 जनवरी को कोलंबो सिटी में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें टीन एजर्स ने शिरकत की। साहबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जवानी में तौबा के फजाइल पर सुन्नत भरा बयान किया और इन्हें जवानी की कदर करने और जन्नत की आला नेमतों को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने का ज़हन दिया। श्रीलंका मुशावरत की निगरान इस्लामी बहन ने सुन्नत भरे बयान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सुन्नत भरे इज्तिमा में शरीक इस्लामी बहनों ने दावत इस्लामी की दीनी खिदमात को सराहा। आखिर में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ की, जिसके बाद साहबजादी अमीर अहले सुन्नत और निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने मुलाकात और इनफरादी कोशिश की, जिस पर इस्लामी बहनों ने अच्छी नियतों का इजहार किया। फैज़ान सहाबियात कोलंबो श्रीलंका में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए 29 जनवरी 2026 को सेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने गुज़श्ता साल में होने वाले दीनी कामों की कारकर्दगी का जायजा लिया और साल 2026 के अहदाफ और सफर शेड्यूल से मुतालिक रहनुमाई की। देखिए ये रिपोर्ट। कोलंबो श्रीलंका में कायम फैज़ान सहाबियात में 29 जनवरी 2026 को शोबा रूहानी इलाज, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट और शोबा मकतबतुल मदीना के मुल्क सतह पर कायम जिम्मेदारान इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने गुज़श्ता साल में होने वाले दीनी कामों की कारकर्दगी का जायजा लिया और साल 2026 के लिए शोबाजात के तहत होने वाले दीनी कामों को मजीद बढ़ाने के लिए अहदाफ दिए। सेशन में सफर शेड्यूल से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, जिस पर निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने जिम्मेदारान को दीनी कामों की मजबूती के लिए तकर्रुरियां मुकम्मल करने और सफर शेड्यूल पर 100% अमल करने के साथ शोबे में होने वाले कामों का फॉलोअप करने का भी ज़हन दिया। सेशन के दौरान निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने शोबा रूहानी इलाज के जिम्मेदार इस्लामी बहनों को तावीज़ात के स्टॉल बढ़ाने का ज़हन दिया। सेशन के आखिर में दुआ और मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। मदनी खबरों का अख्ताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दाऊद इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.daawutislami.net और दाऊद इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 11 फरवरी के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया